بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس وقت وقف ترمیمی ایکٹ کے حوالے سے، وقف ترمیمی بل کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ عید کے دن میری درخواست ہوگی تمام ائمہ کرام سے کہ وہ عید کی نماز سے قبل خطبے میں وقف کے متعلق مسلمانوں کو بیدار کرنے اور انہیں وقف ترمیمی بل کے مضر اثرات سے واقف کرانے کی کوشش کریں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے وقف ترمیمی بل کو نامنظور کرنے کے لیے پوری تحریک چلائی ہے۔ جنتر منتر پر دھرنا ہوا، بہار میں گردنی باغ میں دھرنا ہوا اور وجے وارہ میں دھرنے کا پروگرام ہوا، اور مسلم پرسنل لاء بورڈ نے یہ بات کہی ہے کہ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک حکومت وقف ترمیمی بل کو واپس نہیں لیتی ہے۔ یہ بہت ضروری قدم ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی تحریک اور تجویز پر امارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ نے مضبوط انداز میں بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ میں اس تحریک کو چلایا اور پوری تیاری کے ساتھ امیر شریعت حضرت مولانا احمد ولی فیصل الرحمانی دامت برکاتہم کی قیادت میں تحفظ اوقاف کانفرنس کیا گیا، ڈی ایم کے یہاں عرضداشت دی گئی، مختلف جگہوں پہ خود گھوم گھوم کر حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم نے وقف بل کے مضر اثرات جو پڑیں گے اوقاف پہ اس کا تجزیہ پیش کیا اور قانونی نکات پر روشنی ڈالی، اور اس طریقے سے ایک عوامی بیداری پیدا ہوئی، اور ہمیں اس بیداری کو اور نیچے عوام تک لے جانا ہے تاکہ امت کا ہر فرد وقف کی حیثیت کو سمجھے، اور سرکار کا جو منصوبہ ہے کہ وقف کی جائیداد پر قبضہ کرنا ہے اور اس کو دوسرے کاموں میں استعمال کرنا ہے، اس سے حکومت باز آ جائے۔ اس کے لیے ہر وقت ہمیں تیار بھی رہنا چاہیے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے جمعہ کی نماز میں کالی پٹی باندھنے کی بات کہی، پورے ہندوستان میں اس پر عمل کیا گیا۔ اسی طریقے سے آئندہ بھی آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے جو تجویزیں آئیں گی ان پر عمل کرنے کے لیے تمام مسلمانوں کو تیار رہنا چاہیے۔ یہ وقت اتحاد کا ہے، یہ وقت مل کر کام کرنے کا ہے، اور امارت شریعہ اور دوسری تنظیموں نے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی تجویز کے مطابق متحدہ اور مشترکہ طور پر جو تحریک شروع کی، اور جس میں یقیناً امارت شریعہ کا بہت بڑا حصہ رہا ہے، اس کے اثرات دیکھنے میں آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے، اور ہماری کامیابی کے لیے ہمارا اتحاد ضروری ہے۔ ہمیں ہر حال میں انتشار سے بچنا ہے، اور انتشار پیدا کرنے والی اگر قوتیں ہمارے درمیان ہیں تو ان کو بھی ہمیں سامنے رکھنا ہے، اور ان کو سامنے رکھ کر کے ہمیں اپنے منصوبے مشترکہ طور پر عمل کر کے منزل تک لے جانا ہے۔ اوقاف کے اوپر جو ترمیمی بل سرکار لا رہی ہے اس کے بڑے مضر اثرات پڑنے والے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو ترمیمات ہیں اس میں وقف ایکٹ کے نام میں بھاری تبدیلی کی گئی ہے، اور اس میں امپاورمنٹ اور ڈیولپمنٹ جیسے الفاظ جوڑے گئے ہیں۔ ہمیں امپاورمنٹ اور ڈیولپمنٹ جیسے الفاظ سے اختلاف اس لیے ہے کہ اگر کوئی وقف امپاورمنٹ کے لیے نہیں کیا گیا ہے، ڈیولپمنٹ کے لیے نہیں کیا گیا ہے، تو سرکار اس قانون کے ذریعے
اس میں اس کا استعمال کر دے گی شروع، اور اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہوگا کہ جو واقف کی منشا ہے اس کے خلاف کام ہوگا۔ واقف نے اگر امپاورمنٹ کے لیے وقف کیا ہے کوئی اعتراض کی بات نہیں، ڈیولپمنٹ کے لیے کیا ہے کوئی اعتراض کی بات نہیں، لیکن اس نے مسجد کے لیے وقف کیا ہے، مدرسے کے لیے وقف کیا ہے، خانقاہوں کے لیے وقف کیا ہے، مزارات کے لیے وقف کیا ہے، امامباروں کے لیے وقف کیا ہے، کربلا کے لیے وقف کیا ہے، تو سرکار اس کی آمدنی کو بھی چاہے گی کہ ہم امپاورمنٹ اور ڈیولپمنٹ میں خرچ کریں۔ ظاہر ہے یہ واقف کی منشا کے خلاف ہوگا، اور واقف کی منشا کے مطابق خرچ کرنا شرعی تقاضا ہے، اور شریعت نے ہمیں اس پہ مامور کیا ہے کہ ہم اوقاف میں واقف کی منشا کی رعایت اسی طرح کریں جیسے نص قرآن و حدیث کے احکام کی رعایت کی جاتی ہے۔ اگر ایسا ہوگا کہ واقف کی منشا کے خلاف ہوگا تو یہ اسلام کے حکم کے خلاف ہوگا، شریعت کے خلاف ہوگا، دین کے خلاف ہوگا۔ اس لیے وقف ترمیمی بل کا جو نیا ایکٹ کا جو نام رکھا جا رہا ہے اس پہ بھی ہمیں اعتراض ہے۔ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری جائیدادیں جو وقف بائی یوز ہیں، اور 2013 میں حضرت مولانا محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جد و جہد کر کے اس کو وقف ایکٹ میں 2013 کی تنظیمات میں شامل کروایا تھا۔ وقف بائی یوز کو سرکار چاہتی ہے کہ ختم کر دیا جائے، اور وقف بائی یوز کو ختم کرنے کے لیے یہ پابندی لگائی جا رہی ہے کہ وہ تمام جائیداد جن کے کاغذات نہیں ہیں، جن کا رجسٹریشن نہیں ہے، وہ تمام بحق سرکار ضبط ہو جائیں گے، اس لیے کہ بہت ساری چیزیں، بہت سارے مساجد، بہت سارے مزارات، بہت ساری خانقاہیں ایسی ہیں جن کے کاغذات عملاً دستیاب کرانا ممکن نہیں ہے۔ یہ برسوں سے بلکہ سینکڑوں سال سے وقف کی حیثیت سے واقف کے منشا کے مطابق استعمال ہو رہے ہیں، تو اگر وقف ترمیمی بل منظور ہوتا ہے اور یہ ایکٹ کی شکل اختیار کرتا ہے تو یقینی طور پر بہت ساری مساجد ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گی، مزارات، خانقاہیں وغیرہ نکل جائیں گی۔ اس لیے ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ وقف بائی یوز کو وقف ایکٹ کا حصہ جیسے پہلے تھا ویسے باقی رہنا چاہیے، تاکہ ہماری مسجدیں، ہمارے مزارات وغیرہ محفوظ رہیں اور ان پر سرکاری ہتھ کنڈوں کے ذریعے قبضہ نہ کیا جائے۔ پہلے یہ تھا کہ وقف کرنے کے لیے کوئی بھی کر سکتا تھا، مسلم بھی کر سکتا تھا، غیر مسلم بھی کر سکتا تھا، اور بہت ساری جائیدادیں ایسی ہیں جو اس طرح کی وقف ہیں، لیکن نئی ترمیمات جو آ رہی ہیں اس میں مسلمانوں کے لیے خاص کر دیا ہے کہ وقف کے لیے وہی وقف کریں گے، اور دوسرے لوگ وقف نہیں کر سکیں گے، دوسرے مذہب کے لوگ نہیں کر سکیں گے۔ اور مسلمانوں میں بھی یہ پابندی لگا دی ہے کہ 5 سال تک وہ پریکٹیکل مسلمان رہا ہو۔ آپ سوچ لیجئے کہ پریکٹیکل مسلمان ہونے کا فیصلہ کون کرے گا کہ وہ پریکٹیکل مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ ایک آدمی ہے، ابھی وہ چاہتا ہے کہ ہم وقف کریں، اور ابھی وہ مسلمان ہوا ہے، وہ اپنی جائیداد دینا چاہتا ہے، اللہ کے راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہے، اس کو اس قانون کے ذریعے روکا جا رہا ہے کہ نہیں، تمہیں 5 سال تک دکھانا پڑے گا کہ تم پریکٹیکل مسلمان رہے ہو۔ یہ معاملہ نو مسلم کا ہی نہیں ہے، اگر کوئی مسلمان بھی وقف کرنا چاہتا ہے تو اس سے یہ ثبوت مانگا جائے گا، یہ دستاویز طلب کی جائے گی کہ تم پریکٹیکل مسلمان ہو۔ پریکٹیکل مسلمان کا کیا مطلب ہے؟ کیا داڑھی ٹوپی دیکھی جائے گی؟ کیا نمازوں کی پابندی دیکھی جائے گی؟ کیا کچھ اور دیکھا جائے گا؟ شریعت کہتی ہے کہ کلمہ جو پڑھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، وہ مسلمان ہے، اور اس کو تمام احکام اس پر لاگو ہوں گے، اور وہ اپنی جائیداد کو اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہے تو خرچ کر سکتا ہے اور اسے دینا چاہیے۔ یہ وقف ترمیم بل جو لایا جا رہا ہے اور اسے ایکٹ کی شکل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں ایسا ہے کہ صاحب جو ہے مسلمان ہو کر کے بھی وہ پریکٹیکل ثابت نہیں کر پایا اگر، تو وقف نہیں کر سکے گا۔ ظاہر ہے یہاں تو مسلمان اور پریکٹیکل کی قید لگا دی گئی، لیکن وقف بورڈ کی جو مرکزی
کونسل کی تشکیل ہوگی، بہار ریاستی یا ریاستی وقف بورڈ کی تشکیل ہوگی، اس میں مسلمان پہلے ممبر ہوا کرتے تھے اور چیئرمین کے علاوہ تمام ارکان مسلمان ہوا کرتے تھے۔ اب ایسی شقیں لگا دی گئی ہیں کہ اس میں بڑی تعداد غیر مسلموں کی آ جائے گی اور اس سے مسلم لفظ کو ہٹا دیا گیا ہے۔ 2 ممبر تو پہلے ہی سے کہے گئے تھے کہ رکھے جائیں گے اور یہ ممبر چیئرمین وغیرہ کے علاوہ ہوں گے۔ اسی طریقے سے جو MLA وغیرہ ہوں گے، MP ہوں گے، ان کے اندر بھی مسلمان ہونے کی قید نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے 11 نفری اگر کمیٹی ہوگی تو 6-7 تک غیر مسلم چلے جائیں گے۔ ایک طرف تو مسلمان وقف کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پریکٹیکل مسلمان ہو، اور دوسری طرف اس وقف کی حفاظت کے لیے جو کمیٹی اور کونسل بنے گی وہ غیر مسلم میں اکثریت ہو جائے گی اور وہ اپنے منمانی فیصلے کریں گے، اپنے من کے مطابق فیصلے کریں گے۔ تو یہ بھی ہمارے خلاف ہے اور سخت خلاف ہے۔ ظاہر ہے رام مندر ٹرسٹ میں کسی مسلمان کو ممبر نہیں بنایا جا سکتا۔ گرودوارے کی جو کمیٹی ہوتی ہے، گرودوارہ پربندھک کمیٹی، اس میں کوئی مسلمان اور دوسرے مذہب کا آدمی نہیں جا سکتا۔ تو پھر وقف بورڈ کی جو تشکیل ہوگی، وقف کونسل کی جو تشکیل ہوگی، اس میں غیر مسلم کو اس طرح ممبر بنا کر کے گھسانے کی گنجائش کیسے نکالنا درست ہوگا اور جائز ہوگا؟ یہ اس کے وجہ سے بھی یہ بل ہمارے لیے ناقابل قبول ہے۔ ایک اور مسئلہ جو بہت پیچیدہ ہو رہا ہے وقف کے لیے، وقف کے بارے میں جو وقف کی جائیدادیں ہیں، کوئی بھی پہلے یہ ہوتا تھا کہ ٹریبونل جو ہے سے اپیل ہوتی تھی، ٹریبونل فیصلہ کرتا تھا اور ٹریبونل کے بعد اگر اپیل کرنی مزید ہوتی تھی تو وہ کورٹ کی طرف رخ ہوتا تھا، ہائی کورٹ وغیرہ کی طرف۔ اب جو ہے کلکٹر صاحب کو یہ اختیار پہلے دیا گیا تھا اور بعد میں جو ترمیمات JPC کے بعد پیش کی گئی ہیں اس میں کلکٹر کے علاوہ ایک دوسرا افسر نامزد ہوگا جو ان جھگڑوں کا فیصلہ کرے گا۔ ظاہر ہے کہ پہلے کلکٹر تو ہو سکتا ہے 2-4 ٹھیک ٹھاک فرقہ پرستی سے متاثر نہ رہا ہو اور وہ ٹھیک ٹھاک فیصلہ کرتا۔ اب جو نامزد کرے گی سرکار وہ پورے کے پورے طور پر مسلم مخالف لوگ ہوں گے اور وہ فیصلہ کریں گے۔ ظاہر ہے یہ فیصلہ وقف ٹربیونل کو کرنا چاہیے، وقف بورڈ کی جو کمیٹی ہے اس کو کرنا چاہیے، لیکن یہ اختیار اب ادھر منتقل کیا گیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ معاملہ اوقاف کی جائیداد کو ہڑپا جا سکے۔ یہ بھی بات کہی گئی ہے یہ کہ جو متولی ہے اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی، وہ ایک پوسٹ مین کی حیثیت سے رہے گا۔ ریاستی وقف بورڈ کا جو معاملہ ہوگا اس کی حیثیت بھی کچھ نہیں رہے گی، وہ زیادہ سے زیادہ انڈوز کر کے درخواستوں کو کلکٹر کو دے دے گا اور کلکٹر اس سے آگے جو افسر نامزد ہوگا اس کے پاس بھیج دے گا۔ اگر کلکٹر نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ زمین متنازع ہے تو اس پر وقف کا کام رک جائے گا، اور اگر کلکٹر نے یہ فیصلہ کر دیا، ایڈمنسٹریٹر جو ہوگا اس نے اگر یہ فیصلہ کر دیا، جو افسر بحال ہوگا اس نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ زمین وقف کی نہیں ہے، تو وہ بحق سرکار ضبط ہو جائے گی۔ اور اس کی کوشش تو پہلے سے ہو رہی ہے۔ اس کے پہلے والے سروے میں آپ جب اٹھا کر کے دیکھیں گے تو بیشتر گاؤں کے قبرستان کو بہار سرکار غیر مزروعہ لکھا گیا ہے، بریکٹ میں قبرستان لکھ دیا گیا ہے، بریکٹ میں مسجد لکھ دیا گیا ہے، لیکن بہار سرکار ہی اس کو لکھ دیا گیا ہے۔ اب سرکار کے لیے بہت آسان ہوگا یہ معاملہ کہ وہ غیر مزروعہ عام کر کے اور اس پر کوئی دوسری بلڈنگ بنا لے، کسی کمپنی کو دے دے اور اس سے منافع حاصل کرنا شروع کر دے، اور اس منافع کو ان کاموں میں خرچ کرے جو سرکار اپنی مرضی سے طے کرے گی، اس میں واقف کی منشا کی کوئی رعایت نہیں ہو پائے گی۔ اس طریقے سے تقریباً 144 کے قریب ایسی خامیاں ہیں جو اس بل میں ہیں، اور اس بل کو اگر پاس کر لیا گیا تو وقف کی جائیداد بحق سرکار ضبط ہو جائے گی اور ہماری مساجد ہم سے چھن جائیں گی، ہمارے قبرستان، ہمارے مزارات، ہمارے امام بارے سب پہ جو ہے تلوار لٹک جائے گی۔ اس لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے پوری قوت کے ساتھ اس بل کو نافذ نہ ہونے دینے کے لیے عزم کر رکھا ہے، اور ہم تمام خدام جو آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ہیں، امارت شریعہ کے ہیں، یہ تمام خدام بالکل تیار ہیں اس کام کے لیے کہ ہم کسی قیمت پر اس بل کو پاس نہیں ہونے دیں گے،
اور اس کے لیے مختلف سطح پہ کوششیں ہو رہی ہیں، مختلف لیڈروں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ جو لوگ اس میں بالکل فیصلہ کن رول اختیار کر سکتے ہیں ان کے لیے بھی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے، کوششیں جاری ہے، دباؤ بنایا جا رہا ہے، اور پوری کوشش ہو رہی ہے کہ یہ بل ناکام ہو جائے۔ رمضان کے آخر دن میں، اور آج 29 تاریخ ہے، ہو سکتا ہے کہ آج چاند ہو بھی جائے۔ ہماری درخواست ہے تمام عیدگاہوں کے ائمہ سے کہ وہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی تحریک کے مطابق، امارت شریعہ کے پیغام کے مطابق، ہدایت کے مطابق اس کام کو پورے طور پر کریں، مقتدیوں تک پہنچائیں کہ وقف بل اگر پاس ہو جاتا ہے ترمیمی تو پھر اس کے اثرات کیا پڑیں گے، اور یہ معاملہ کس قدر خطرناک ہوگا۔ یہ معاملہ ہمارے وجود کا ہے، ہمارے بقا کا ہے، ہماری مسجدوں کی بقا کا ہے، ہمارے خانقاہوں کی بقا کا ہے، ہمارے مزارات اور امام باڑوں کے تحفظ کا ہے۔ اس لیے ہم سب کو یکجٹ ہو کر، متحد ہو کر، بغیر دائیں بائیں دیکھے ہوئے مسلم پرسنل لاء بورڈ کی تحریک پر قدم سے قدم ملا کر چلنا چاہیے، اور یہ وقت کا تقاضا ہے۔ اور اگر ابھی خدا نخواستہ ہم چوک گئے اور انتشار میں کہیں مبتلا ہو گئے، کسی وجہ سے ادھر ادھر ہوئے، تو یقیناً یہ تحریک کمزور پڑ جائے گی۔ ہماری درخواست ہے کہ ایک بن کر کے زندگی گزاریے، متحد ہو کر کے ملی کاموں کے لیے آگے آئیے، اور اوقاف کی جائیداد کو بچانے کے لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی تحریک اور تجویز پر آپ عمل کرتے رہے ہیں۔ آپ نے دھرنا دیا ہے، آپ نے کالی پٹیاں باندھی ہیں، آپ نے ڈی ایم کو عرضداشت پیش کی ہے، آپ نے کانفرنسیں کی ہیں۔ یہ سلسلہ جاری رہے، اور پورے طور پر اس بات کی کوشش ہو کہ اوقاف کا یہ بل جو وقف ترمیمی بل ہے وہ پاس نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔